السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں آپ کی پسندیدہ رائٹر تیشا گوہر کے قلم سے لکھے گئے ایک خوبصورت ناول خطائے محبت کی چھٹی قسط کے ساتھ۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا۔ اب چلتے ہیں ناول کی چھٹی قسط کی جانب۔ وہ شام کو تیار ہو کر اس کے بتائے گئے مقررہ وقت پر پہنچ گئی تھی۔ اسے اتنا تو اندازہ تھا کہ وہ ڈنر پر اسے کسی اچھی جگہ ہی بلائے گا، لیکن اس قدر مہنگا اور پر آسائش ریسٹوران دیکھ کر اسے اپنی عقل پر افسوس ہونے لگا تھا۔ اسے لگا کہ وہ یہ نہ سوچے کہ وہ اس کے ساتھ ڈیٹ پر آئی ہے، اس لیے زیادہ تیاری نہیں کی اور سادہ سا سوٹ ہی پہنا تھا، لیکن وہ پریزنٹیبل لگ رہی تھی۔ وہ آفس میں بھی نارمل ہی ڈریسنگ کرتی تھی، وہ کام کرنے جاتی تھی، ماڈلنگ کرنے نہیں۔ لیکن سامنے موجود اس جگہ کو دیکھ کر اسے یہاں کی ویٹریسز بھی خود سے زیادہ ٹپ ٹاپ ہی لگ رہی تھیں۔ وہ اندر داخل ہوئی اور اپنی متلاشی نظروں سے ریستوران کے ہال کو دیکھنے لگی تھی۔ عاطر نے اسے اندر آتے دیکھ لیا تھا اور وہ اسے دیکھتے ہی اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مسکان کو بھی وہ نظر آ گیا تھا۔ وہ چلتی ہوئی اس کی ٹیبل تک آئی تو عاطر نے نہایت ادب سے اس کی کرسی کو پیچھے کیا اور اس کے کمفرٹیبل ہو کر بیٹھنے کے بعد خود بھی اپنی سیٹ پر آ گیا۔ وہ مسکرا رہا تھا جیسے بہت خوش ہو۔ میں یہ فائل پہلے آپ آرڈر کریں، سائن میں کر دوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ مسکان نے مینیو کارڈ دیکھا لیکن کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ اس طرح کے ریستوران میں پہلی مرتبہ ہی آئی تھی اور وہ بھی ایک پرکشش مرد کے ساتھ۔ وہ خواہ ہی نروس ہونے لگی تھی۔ جو بھی آپ منگوانا چاہیں۔ جب اسے کچھ بھی نہیں سوچا تو اس نے کھانے کی ذمہ داری عاطر پہ ڈال دی تھی۔ عاطر نے اس کا خیال کرتے ہوئے بہت اچھا اور کافی مزیدار کھانا آرڈر کیا اور آرڈر کرنے سے پہلے اس سے پوچھ لیا تھا کہ اسے کسی چیز سے الرجی وغیرہ تو نہیں ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ویٹریس آرڈر لے کر چلی گئی۔ عاطر نے اپنی نگاہوں کا مرکز مسکان کے چہرے کو بنا لیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسلسل مسکرا رہا تھا۔ مسکان کو اس کا یوں خود کو دیکھنا اور دیکھ کر مسکرائے جانا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن لحاظ اور مروت میں اس نے برداشت کر لیا تھا۔ ویسے بھی وہ اس کے پاس کام سے آئی تھی اور کام ہونے تک اسے عاطر کو برداشت کرنا ہی پڑتا۔ آپ ریلیکس ہو جائیں، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے آپ کو زبردستی اپنے ساتھ ڈنر کرنے کے لیے راضی کیا ہے۔ وہ اس کے چہرے پہ غیر آرام دہ تاثرات دیکھ کر اس کی اندرونی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ اسے خوشی تھی کہ وہ یہاں آئی تھی، لیکن اس کا مقصد اس کا موڈ خراب کرنا یا اسے برا محسوس کروانا نہیں تھا۔ مسکان کو اس کا یوں صاف صاف کہنا عجیب ہی لگا۔ ایک تو گھور بھی رہا تھا اور پھر یہ بھی چاہتا تھا کہ وہ نارمل رہے۔ آپ نے شرط رکھی تھی کہ میں آپ کے ساتھ ڈنر کروں اور فائل میں خود لے کر آؤں گی، کیا یہ زبردستی نہیں ہے؟ مسکان کہنا نہیں چاہتی تھی مگر الفاظ اس کی زبان کے نوک پر مچل رہے تھے۔ اس سے مزید کنٹرول نہیں ہو سکا تھا۔ بالکل بھی نہیں، مجھے تو لگا کہ آپ کو میرے ساتھ ڈنر کرنا اچھا لگے گا۔ اگر آپ کو پسند نہیں تھا تو آپ مجھے کہہ دیتی، میں زبردستی کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ عاطر کی بات پر مسکان کا منہ کھل گیا۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ فون پر تو کہہ رہا تھا کہ نہیں آئی تو ڈیل ہی کینسل کر دوں گا، اب مزے سے جھوٹ بول رہا تھا۔ کیسا ڈبل فیس آدمی تھا۔ تو پھر سائن کیسے کرتے آپ؟ آپ نے کہا تھا اگر میں خود نہ آئی تو آپ ڈیل ہی کینسل کر دیں گے۔ اس نے اسے اس کے الفاظ یاد دلانے کی کوشش کی تھی۔ وہ تو میں یوں ہی کہہ رہا تھا، اگر آپ نہیں آنا چاہتی تھیں تو مجھے بتا دیتی، میں زبردستی تو نہیں کرتا آپ کے ساتھ۔ آپ فائل بھجوا دیتی، میں سائن کر دیتا۔ میں آپ کے باس کی طرح نہیں ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی کا خون چوس لوں۔ ویسے آپ واقعی میری دھمکی کی وجہ سے آئی ہیں؟ وہ مزے سے اپنی بات کی حقیقت بیان کر رہا تھا۔ پہلے تو مسکان کو اس کی بات سن کر حیرت ہوئی، پھر شدید غصہ آیا، مگر پھر اس کا دوستانہ انداز دیکھ کر مسکان کا موڈ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گیا۔ وہ اچھا انسان تھا، اس نے کوئی غیر اخلاقی حرکت یا بات نہیں کی تھی۔ وہ اس سے بہت تمیز سے بات کر رہا تھا اور اسے پوری عزت دے رہا تھا۔ اتنی دیر میں کھانا بھی آ گیا۔ کھانا بہت اچھے ماحول میں کھایا گیا تھا اور عاطر اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ زیادہ تر وہی بول رہا تھا۔ مسکان صرف اس کی بات کا جواب دیتی یا ہوں ہاں کرتی رہی تھی۔ ویسے آپ نے میری آفر کے بارے میں کیا سوچا ہے؟
عاطر نے کھانے کے بعد ڈیزرٹ کھاتے ہوئے اس سے پوچھا، کون سی آفر؟ اس نے چمچ منہ میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اب کمفرٹیبل ہو گئی تھی۔ میری جاب آفر کے بارے میں آپ کو ڈبل سیلری دوں گا۔ مسکان نے ہاتھ رو کر اسے دیکھا۔ وہ سنجیدہ ہی لگ رہا تھا، لیکن مسکان پھر بھی ایسے مسکرائی جیسے اس کا مذاق سمجھ گئی ہو۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں مذاق کر رہا ہوں؟ میں یوں ہی ہر کسی کو ایسی آفرز نہیں کر دیتا، صرف آپ کو کی ہے۔ آپ جب چاہیں آ سکتی ہیں۔ میں آپ کے باس کی طرح آپ پہ سختی بھی نہیں کروں گا اور آپ کا پورا خیال رکھوں گا۔ عاطر نے انتہائی سنجیدگی سے اسے اپنی آفر کے بارے میں راضی کرنے کی کوشش کی تھی۔ مسکان نے اسے دیکھا۔ انہوں نے بہت مشکل وقت میں میری مدد کی ہے۔ میں اس طرح سے وہ جاب چھوڑ کر نہیں آ سکتی۔ اپنی طرف سے اس نے مجبوری کا بہانہ بنا دیا تھا۔ کوئی بات نہیں، لیکن آپ جب چاہیں آ سکتی ہیں۔ اس آفر کی کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ کو کبھی میری ضرورت ہو تو مجھے آپ کے کام آ کر بہت اچھا لگے گا۔ بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ مسکان اور کہہ بھی کیا سکتی تھی؟ وہ خلوص سے مسکرایا تھا۔ کچھ دیر مزید باتیں کر کے وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ عاطر نے سائن کر کے فائل اسے دے دی تھی اور گھر بھی ڈراپ کر کے چلا گیا تھا۔ وہ ایک اچھا اور بہت ڈیسنٹ انسان تھا، اور مزاج اس کے باس کے بالکل برعکس تھا۔ اگر اس کا دل یاور پہ نہ آ گیا ہوتا تو وہ عاطر کے آفر قبول کرنے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرتی۔ یاور اور میرال اس وقت گرینڈ ویلویٹ ہوٹل کے ریستوران ایریا میں ایک ٹیبل پہ بیٹھے تھے۔ آج وہ میرال سے معمول کی نسبت زیادہ باتیں کر رہا تھا۔ میرال کو بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی کیونکہ وہ اس میں دلچسپی لے رہا تھا۔ وہ اسی میں خوش تھی کہ کم از کم یاور کو بھی اس میں انٹرسٹ ہو رہا تھا، ورنہ وہ بہت کم ہی اس میں دلچسپی ظاہر کرتا تھا۔ یاور کے ذہن میں مسکان اور وہ خواب گردش کر رہے تھے۔ وہ مسکان کا خیال اپنے ذہن سے نکالنے کے لیے اپنا سارا دھیان میرال سے باتوں میں لگا رہا تھا، اور وہ بیچاری یوں ہی خوش ہو رہی تھی۔ کھانا کھاتے کھاتے اس نے نظر گھمائی تو کچھ الگ سی طرف اسے عاطر کے ساتھ وہ بیٹھی نظر آ گئی۔ یاور کا سارا اچھا موڈ ایک دم ہی غائب ہو گیا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے کانٹے پر اپنی گرفت مضبوط کی تو اس کی انگلیاں سفید پڑنے لگیں۔ کیا ہوا؟ میرال کو اس کے موڈ کی اچانک تبدیلی سمجھ نہیں آئی۔ ابھی تو اچھا بھلا بیٹھا تھا، اب اچانک سے اسے کیا ہو گیا تھا؟ وہ ایک دم سی چیزیں میز پر پٹکتے ہوئے اٹھ گیا۔ میرا پیٹ بھر گیا ہے، میں جا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ میرال کا انتظار کیے بغیر ہی باہر نکل گیا۔ میرال اسے آوازیں دیتی رہی، مگر وہ جیسے سن ہی نہیں رہا تھا۔ میرال نے بے ساختہ ہی ادھر ادھر دیکھا تو ایک جانب کو عاطر نظر آ گیا۔ وہ کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا ڈنر کر رہا تھا اور ساتھ گپ شپ بھی جاری تھی۔ میرال عاطر کو اس لیے بھی جانتی تھی کہ وہ نہ صرف یاور کا دوست تھا، بلکہ کاروبار سے ہٹ کر بھی ارمغان فیملی سے ان کے دوستانہ تعلقات تھے۔ عاطر کا کسی لڑکی کے ساتھ ڈنر کرنا کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ وہ لڑکی اس کی کولیگ، دوست یا گرل فرینڈ کوئی بھی ہو سکتی تھی۔ میرال کو بظاہر ایسی کوئی وجہ نظر نہیں آئی تھی جس کی وجہ سے یاور کھانا چھوڑ کر ایک دم باہر نکل گیا تھا۔ ہو سکتا ہے اس کی عاطر کے ساتھ کوئی پرابلم چل رہی ہو۔ دوستوں میں ذاتی یا کاروباری بنا پر اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔ یہی سوچ کر میرال نے اس چیپٹر کو کلوز کیا اور یاور کے پیچھے باہر۔ ساری رات وہ اس احساس میں جلتا رہا تھا کہ مسکان عاطر ارمغان کے ساتھ ڈنر کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اسے عاطر کے ساتھ ہنستا مسکراتا دیکھ کر وہ اندر ہی اندر سلگ رہا تھا۔ اس نے ہوٹل سے نکلتے ہوئے میرال کا بھی خیال نہیں کیا تھا اور نہ ہی اس کے باہر آنے کا انتظار۔ وہ ایک ساتھ آئے تھے، مگر یاور علی سکندر اس وقت اتنے غصے میں تھا کہ اکیلا ہی وہاں سے گھر آ گیا۔ میرال کو کیب کروانی پڑی تھی گھر جانے کے لیے۔ اس نے یاور کو بہت بار کالز کی تھی، مگر یاور نے اس کا فون بھی ریسیو نہیں کیا تھا۔ وہ اس وقت بالکل بھی بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے ہوٹل سے لے کر گھر پہنچنے تک بہت ریش ڈرائیونگ کی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کی روح پر تیزاب ڈال دیا ہو۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مسکان کو اٹھا کر ہوٹل سے باہر پھینکوا دیتا۔ وہ سب کے سامنے تماشا نہیں لگوانا چاہتا تھا کیونکہ وہاں اور بھی لوگ ڈنر کر رہے تھے، لیکن اگلے دن اس نے مسکان کی اچھی خاصی کلاس لینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ سوموار کی صبح جب وہ اپنے آفس میں داخل ہوا تو مسکان اپنے ڈیسک پر موجود نہیں تھی۔ پہلے تو یاور کو اس کی خالی کرسی دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ ایک تو کل وہ ایک انجان آدمی کے ساتھ ڈنر کر رہی تھی، مسکان کے لیے تو وہ انجان ہی تھا نا، اور اب اپنی جگہ پر بھی موجود نہیں تھی۔ ایک طرف کو پڑا اس کا پرس اور سیل فون اس کے آفس میں موجودگی کا اعلان کر رہے تھے۔ اس نے ایک نوٹ پیڈ اٹھایا اور قلمدان سے پین نکال کر اس کاغذ پہ "میرے آفس میں آؤ فوراً" لکھا
اور ایسی جگہ وہ نوٹ رکھ کر اس پر پیپر ویٹ رکھ دیا تھا کہ سیٹ پر بیٹھتے ہی اسے نظر آ جائے، اور ایک نظر اس کے پرس کی طرف ڈال کر اپنے آفس میں چلا گیا۔ مژگان اپنے باس کے لیے کافی بنانے گئی ہوئی تھی۔ یاور کے پہنچنے سے پہلے اگر اس کی کافی ٹیبل پر نہ ہوتی تو وہ اسے زندہ درگور کر دیتا۔ رات کو عاطر کے ساتھ ڈنر کرتے وقت کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا، اور پچھلے پورے مہینے کی تھکاوٹ اور رات دیر سے سونے کی وجہ سے صبح اٹھنے میں ذرا سی تاخیر ہو گئی۔ آفس پہنچ کر جب اسے معلوم ہوا کہ باس ابھی نہیں پہنچے تو اس نے سکون کا سانس لیا تھا اور فوراً ہی اپنا پرس اور موبائل وغیرہ ڈیسک پر رکھ کر سائن شدہ فائل اس کی میز پر سب سے اوپر رکھی تھی، تاکہ سب سے پہلے وہ اس فائل کو دیکھے اور مژگان کی جان خلاصی ہو۔ اس کے بعد وہ بغیر وقت ضائع کیے کافی بنانے چلی گئی تھی، کیونکہ عموماً اس وقت تک وہ پہنچ چکا ہوتا تھا۔ جب وہ کافی لے کر اندر داخل ہوئی تو وہ اپنی کرسی پر بیٹھا تھا، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے، کرسی کو ترچھی کیے، ہاتھ میں پیپر ویٹ پکڑے اسے گھما رہا تھا۔ نظریں فائل کو ایسے گھور رہی تھیں جیسے ان میں لیزر ہو اور وہ لیزر سے ان کاغذات کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہو۔ اسے داخل ہوتے دیکھا تو پیپر ویٹ گھماتا ہوا ہاتھ رک گیا۔ وہیں نظریں جو کاغذ کو چیر رہی تھیں اب مژگان پر جم گئی تھیں۔ وہ اس کے ذہن اور آنکھوں میں بھڑکتے شعلوں سے انجان کافی اس کے قریب لے آئی اور میز پر رکھنے لگی تو اس نے زور سے پیپر ویٹ میز پر پٹکا۔ ایک دم ٹھپ کی آواز کے ساتھ اس کا ہاتھ کانپا۔ گرم گرم کافی ذرا سی چھلک کر اس کے ہاتھ کو جلا گئی۔ اس نے ہلکی سی سسکی نکالی۔ سچ شکر کہ کوئی کاغذ خراب نہیں ہوا تھا، بس صاف شفاف شیشے پہ چند قطرے چھلک گئے تھے۔ اس نے فوراً سے پاس رکھے ٹیشو باکس سے 2 ٹیشو نکال کر میز پر چھلکی ہوئی کافی صاف کی۔ وہ ہنوز اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہی لیزر والی نظریں اس پہ گڑی تھیں جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں وہ اس لڑکی کو 1000 بار آگ لگا چکا تھا۔ جب اس نے نظریں نہیں ہٹائیں تو مژگان نے اس کی توجہ کافی کی جانب کی۔ سر، آپ کی کافی؟ یاور نے فائل اتنے زور سے بند کی کہ مژگان کا دل ایک دم زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھا اور اس کے مقابل کھڑا ہوا۔ وہ بے اختیار پیچھے کو ہوئی تھی۔ یاور اس پر ہلکا سا جھکا۔ مژگان احمد، تمہیں میں نے فائل سائن کروانے کا کہا تھا، ڈیٹ پہ جانے کا نہیں۔ اگر تم میں ذرا سی بھی کامن سینس ہوتی تو تم اس کے آفس جاتی، یوں ریستوران میں اس کے ساتھ رومانٹک ڈنر نہ کر رہی ہوتی۔ مژگان اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر اپنی جگہ جم گئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ اس پہ غصہ کیوں ہو رہا ہے۔ اسے تو خوش ہونے چاہیے تھا کہ مژگان نے اس کے بتائے ہوئے وقت تک سائن کروا لیے تھے۔ خود ہی تو اس نے کہا تھا کہ کیسے بھی کر کے سائن چاہیے۔ اب وہ ڈنر ڈیٹ پہ جاتی یا موت کے کنویں میں، اسے کیا لینا دینا تھا اس بات سے؟ سر، آپ نے خود ہی تو کہا تھا جو بھی کر کے۔ وہ منمنا کر اسے اس کے الفاظ یاد دلا رہی تھی جب وہ ایک دم دھاڑا۔ آر یو ڈمپ؟ وہ اگر تمہیں اپنے ساتھ رات گزارنے کو کہہ دیتا تو تم اس کے لیے بھی مان جاتی؟ مژگان کو اس کے الفاظ معیوب اور لہجہ سخت اور برا لگا تھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ سر؟ میں کیوں جاتی؟ اور میں صرف آپ کی وجہ سے گئی تھی کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کو منڈے مارننگ ہی فائل اپنی ٹیبل پر چاہیے، ورنہ آج بھی جا کر میں سائن کروا لاتی۔ سنڈے کو آفس بند ہوتے ہیں، اس لیے مجھے ان کے ساتھ ڈنر پر جانا پڑا۔ وہ بولی تو اپنے دل کی بھڑاس نکال چکی تھی، لیکن یاور کا غصہ ابھی بھی کم نہیں ہوا تھا۔ اس بار چھوڑ رہا ہوں، لیکن آئندہ اگر میں نے تمہیں کسی ارریلیونٹ یا ان آفیشیل کام میں انوالو دیکھا، تمہارا وہ حشر کروں گا کہ یاد رکھو گی۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دیتا آنکھوں سے آگ نکال رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس وقت وہ مژگان کو وہیں کھڑے کھڑے جلا کر راکھ کرتے۔ آپ کو میری پرسنل لائف سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ میں کیا کرتی ہوں، کس سے ملتی ہوں، یہ آپ کا کنسرن نہیں ہے۔ یاور کا رویہ اس کی سمجھ سے بالا تر ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ اس سے اتنی نفرت کیوں کرتا تھا۔ غلطی پر وارننگ دی جاتی ہے، لیکن وہ اس کے درست کام کرنے پر بھی اسے اچھا خاصا جھاڑ دیا کرتا تھا۔ وہ بھی غصے میں لحاظ کیے بنا ہی بول گئی۔ اچھا، تم یہاں جاب کرتی ہو نا، اسی وجہ سے گئی تھی تم یہ پیپر سائن کروانے، لیکن اس سائن کے بہانے تم نے ڈنر ڈیٹ ہی کر لی۔ بہت خوب، میرا کنسرن نہیں ہونا چاہیے۔ وہ مذاق اڑانے والے طنزی اور غصیلے انداز میں بولا تھا۔ سر، آپ میری انسلٹ کر رہے ہیں۔ اس کی آواز بھیگ گئی تھی اور آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگیں۔ وہ اس کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا۔ مژگان نے آنکھوں میں تیزی سے امڑتے آنسوؤں کو چھپانے کے لیے نظریں جھکا لی۔ اس کی آنکھوں میں جھلملاتے آنسو دیکھ کر یاور کو اچانک سے وہ خواب یاد آ گیا جس میں وہ روتی آنکھوں سے مسکرا رہی تھی۔
وہ بے اختیار آگے کو ہوا اور ہاتھ بڑھا کر اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کے آنسو چننے لگا۔ مسکان کو اس کے چھونے سے کرنٹ لگا تھا۔ اس نے ایک دم نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی تو وہ ایک دم ہوش میں آیا تھا۔ اس کا فکر مند چہرہ دوبارہ غصیلے تاثرات میں تبدیل ہوا اور ماتھے پر تیوریاں نمودار ہوئیں۔ گیٹ آؤٹ! وہ اسے غصے سے کہہ کر اپنا رخ موڑ گیا۔ مسکان اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے فوراً باہر نکل گئی تھی۔ یاور کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا تھا۔ اسے الجھن کیوں ہو رہی تھی مسکان کو ایسے روتے دیکھ کر؟ اسے بے اختیار مسکان کے خواب والے زخمی ہاتھ یاد آئے۔ وہ اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا اور انگلیوں سے کنپٹیاں مسلنے لگا۔ یہ لڑکی اس کا سکون چھین رہی تھی، لیکن وہ اس کے آنسوؤں سے بے چین ہو رہا تھا۔ اسے جلد ہی کچھ کرنا تھا، ورنہ وہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جاتا، اور یاور علی سکندر کسی کے آگے نہ ہی جھکا تھا اور نہ ہی جھکنے والا تھا۔ مسکان کا موڈ بری طرح خراب تھا اور اسے بار بار رونا آ رہا تھا۔ آج اسے یاور کے الفاظ اور لہجہ دونوں ہی اتنے برے لگے تھے۔ بھاڑ میں جائے! وہ روتے روتے آنکھوں میں امٹتے آنسو صاف کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ دل میں سوچ رہی تھی کہ اب وہ اس کا سامنا نہیں کرے گی۔ لیکن پھر خیال آیا کہ اگر یہاں جاب کرنی ہے تو اس کا سامنا بھی تو کرنا پڑے گا، اور وہ خود ہی یہاں کا باس ہے۔ اگر ایمپلائی ہوتا تو وہ اس کی شکایت ہی کر دیتی، لیکن اب تو یہ آپشن بھی میسر نہیں تھا۔ تھوڑی دیر آنسو بہانے کے بعد اس کا موڈ بہتر ہو گیا تھا۔ اس نے تمام منفی سوچوں کو جھٹکا اور دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ اس کے بعد کے اگلے کچھ دن نہایت پرسکون گزرے تھے۔ اب پتہ نہیں یہ اتفاق تھا یا اس کی پلاننگ کہ یاور نے اسے مزید ٹارچر کرنا چھوڑ دیا تھا، اور اب وہ اسے پہلے کی طرح ذلیل بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ جو جاب چھوڑنے کا بھی سوچنے لگی تھی، اس کا بدلتا رویہ دیکھ کر ارادہ ترک کر گئی۔ اس کے فائنانس ڈپارٹمنٹ کی منتھلی رپورٹ اس کے سامنے آئی تو پھر سے اکاؤنٹس میں گڑبڑ نظر آنے لگی تھی۔ یہ گڑبڑ اسے پھر سے کسی مصیبت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے نظر آئی۔ ساری رپورٹ دیکھ کر کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے خاموشی سے رپورٹ اپروو کر دی، اور اس کے بعد اس نے اپنے ایک جاننے والے پرائیویٹ انویسٹیگیٹر کو ہائر کیا۔ اس کی انسٹنکٹس کہہ رہی تھیں کہ بہت بڑی گڑبڑ ہونے والی ہے۔ اس کا دماغ اسے کچھ اور بھی سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ جب جب وہ مسکان کی سادگی دیکھتا تھا اور اس کا اپنے والد کے اٹیک کی وجہ کے بارے میں انجان ہونا، اسے لگتا تھا کہ ایسا نہیں ہے جو نظر آ رہا ہے، کچھ ایسا ہے جو اس سے چھپا ہوا ہے۔ اس نے انکوائری بٹھائی تھی تو فوراً شفیع احمد کا نام ظاہر ہو گیا۔ حالانکہ جو اس طرح سے غبن کرتے ہیں ان کے خفیہ اکاؤنٹس ہوتے ہیں، وہ اپنا اوریجنل نام استعمال نہیں کرتے۔ اسے اب احساس ہونے لگا تھا کہ اس نے انہیں نکالنے میں جلدی کی۔ شاید کچھ اور چھان پٹک کر لیتا تو آج سب کچھ ایسا نہ ہوتا۔ اس نے خاموشی سے انویسٹیگیٹر ہائر کیا تھا اور اپنی فائنانس ٹیم میں شامل کر دیا۔ سب کو وہ ایک امپلائی ہی لگ رہا تھا سوائے یاور اور اس کی اصلیت کوئی نہیں جانتا تھا۔ ایک چیریٹی ایونٹ آرگنائز ہوا تھا، سب بزنس کمیونٹی والے وہاں مدعو تھے۔ اس وقت وہاں سارا امیر طبقہ موجود تھا۔ یاور کے ساتھ اس کے منگیتر اور آدھی امپائر کی حصص دار میرال اسحاق افندی اس کے بازو میں بازو ڈالے ایونٹ میں سب سے متعارف ہو رہی تھی۔ ساتھ ساتھ وہ گپ شپ بھی کر رہی تھی۔ یاور بور ہونے لگا تھا۔ وہ گاسپس میں کبھی بھی اتنا انوالو نہیں رہا تھا۔ اس وقت بھی ایونٹ میں موجود ہر سنگل اور منگل لڑکی کی نظر یاور علی سکندر پر ہی تھی۔ وہ تھا ہی اتنا پرکشش، ہر وقت سپاٹ لائٹ میں رہتا تھا۔ جتنا وہ پرائیویسی پسند کرتا تھا اتنا ہی ایکسپوز ہوتا تھا۔ وہ اتنا بڑا بزنس ٹائکون تھا، چاہ کر بھی وہ سپاٹ لائٹ سے نکل نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا تو اس کے ساتھ میرال بھی مہمانوں سے ایکسکیوز کرتی اس کے پیچھے آ گئی تھی۔ وہ آ کر اس کے برابر بیٹھ گئی۔ اس ٹیبل پر 2 فیملیز تھیں، ایک علی سکندر اور دوسری ارمغان فیملی۔ سب لوگ آہستہ آہستہ ان کے گرد آ کر بیٹھ گئے۔ وہ خاموشی سے اپنا کھانا کھاتا رہا۔ شہباز علی سکندر بھی اپنی بیگم رومانہ کے ساتھ پاکستان آئے ہوئے تھے۔ سب لوگ ایک ساتھ بیٹھے تھے، میرال کے والدین بھی اور عاطر ارمغان کے بھی۔ کچھ دیر مرد حضرات بزنس کی باتیں کرتے رہے، پھر موضوع گفتگو اسٹاک ایکسچینج سے ہوتا ہوا گھریلو زندگی کی طرف آ گیا۔ بیٹا، تمہارا کوئی شادی وادی کا پلان نہیں ہے؟ شہباز علی سکندر نے عاطر سے پوچھا تو وہ چمچہ روک کر سب کو دیکھنے لگا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ انکل، لڑکی تو دیکھ لی ہے اور مجھے پسند بھی ہے، بس اس کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس نے مسکرا کر کہا تو سب لوگ ہنسے سوائے یاور کے۔ وہ عاطر کو بہت ہی عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس کے دماغ میں اس وقت مسکان اور عاطر کی اس روز ڈنر والی شبیہ گھوم رہی تھی۔
بیٹا تم دونوں تو ماشاءاللہ منگنی شدہ ہو، تمہارا کب شادی کا ارادہ ہے؟ باسط ارمغان عاطر کے والد نے یاور کو مخاطب کیا۔ وہ خاموش تھا اور خطرناک حد تک سنجیدہ بھی۔ میرا فی الحال شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں بزنس پہ فوکس کر رہا ہوں۔ اس کے اس جواب کی کسی کو بھی توقع نہیں تھی۔ میرال کو ایک دم سبکی محسوس ہوئی۔ وہ سیدھا سیدھا شادی سے انکار کر رہا تھا، انتہائی مہذب طریقے سے۔ بیٹا اور کتنا فوکس کرو گے؟ 5 سال ہو گئے تمہاری منگنی کو، بزنس بھی اسٹیبلش ہے اور اتنی بڑی جائیداد کے مالک ہو، اور کیا کرنا ہے تمہیں؟ تمہاری وجہ سے کب سے روکا ہوا اسے، ورنہ کتنے ہی لڑکے آج بھی اس سے شادی کو تیار بیٹھے ہیں۔ وشما کو اس کا یوں انکار کرنا اچھا نہیں لگا، اس لیے انہوں نے اس کو ڈھکے چھپے لفظوں میں جتایا تھا۔ میں فی الحال شادی کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں، اگر آپ کو میرال کی شادی کی بہت جلدی ہے تو آپ اس کی شادی کہیں اور کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ رکھائی سے کہہ کر کانٹا اور چمچ پلیٹ میں رکھتا ہوا کرسی کھسکا کر اٹھ کھڑا ہوا اور مزید کچھ بولے بغیر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا۔ میرال نے اپنی ماں کو ایسے گھورا کہ آنکھوں ہی آنکھوں میں جیسے کہہ رہی ہو، یہ والی بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ خود بھی جلدی سے اٹھی اور اس کے پیچھے کو لپکی۔ یاور کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ وینیو سے باہر نکل رہا تھا جب میرال نے پیچھے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا۔ تم موم کی بات کو مائنڈ مت کرنا، وہ بس میری فکر میں ایسا کہہ گئی۔ اس نے شرمندہ ہوتے ہوئے اس کے تنے ہوئے نقوش والا چہرہ نارمل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ تو جیسے سمجھ کر بھی سمجھنا نہیں چاہ رہا تھا۔ تو اپنی موم کو سمجھاؤ، آئندہ مجھ سے اس قسم کی بات کی تو یہ منگنی ختم سمجھے۔ یاور کی بات پر میرال اندر تک دہل گئی۔ وہ اتنے آرام سے اتنی بڑی بات کہہ گیا تھا، وہ اتنی آسانی سے رشتہ کیسے توڑ سکتا تھا؟ 5 سال کم نہیں ہوتے۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی، کیا یاور جانتا نہیں تھا؟ پھر بھی ایسی بات کر رہا تھا۔ میرال کا دل انجانے خوف میں ڈوبنے لگا تھا۔ میں موم کو سمجھا دوں گی، تمہیں جتنا وقت لینا ہے لے لو، لیکن پلیز یہ منگنی توڑنے والی بات مت کرنا، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، تم جانتے ہو۔ میرال نے نم ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا۔ وہ تنے ہوئے نقوش لیے اسبات میں سر ہلاتا ہوا اپنا ہاتھ چھڑا کر باہر نکلنے لگا تو میرال نے اسے جانے سے روکا۔ اندر چلو، وہاں کہاں جا رہے ہو؟ میرال نے اسے باہر جاتا دیکھ کر دوبارہ اس کا بازو پکڑا۔ میرال پلیز، میں کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتا ہوں۔ وہ رکھائی سے کہہ کر اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑوا کر باہر کی جانب چلا گیا۔ میرال وہیں پریشان حال سے کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی۔ وہ اسے ڈسٹرب لگ رہا تھا، آج کل وہ کچھ عجیب ہو رہا تھا، اور یہ بات میرال نے دوسری بار بہت شدت سے محسوس کی تھی۔ میرال کو یہی لگا کہ شاید اسے اچھا نہیں لگا جب اس کی ماں نے دوسرے لڑکوں والی بات کر دی تھی۔ اس نے اپنا دماغ ان سوچوں سے جھٹکا اور اپنا چہرہ نارمل کر کے واپس اندر کی طرف چلی آئی۔ عاطر ارمغان سے اس کی 1-2 بار آفس میں سرسری سی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ یاور کے ساتھ مل کر ایک پروجیکٹ کر رہا تھا تو اس کا یہاں آنا جانا بھی ہو جاتا تھا، لیکن جب بھی وہ اس کے پاس آیا تھا یاور نے اسے فوراً کسی نہ کسی کام سے کہیں اور بھیج دیا تھا، اور سلام دعا سے زیادہ ان کی بات نہ ہو سکی تھی۔ فون پہ بات کرنا عاطر کو بھی مہذب نہ لگا، وہ بھی تب جب مزگان نے اسے ایسی کوئی ہنٹ نہیں دی تھی کہ وہ اس کی دوست بن چکی ہے۔ ان کے درمیان اب بھی ایک فارمیلٹی سی قائم تھی، اور ایک اچھا پروفیشنل انسان وہی ہوتا ہے جو کام کو ذاتیات سے الگ ہی رکھے۔ مزگان کو یاور کا رویہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کہاں تو وہ اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، اور اب بس لیے دیے ہی رہتا تھا اور زیادہ مخاطب بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بدلتے موڈ نے ایک بار پھر اس کے دل میں دبی راکھ کو چنگاری لگانا شروع کر دی تھی، لیکن وہ اپنے دل کو پھر بھی قابو میں رکھے ہوئے تھی۔ ایک مرتبہ جب عاطر کسی کام سے آفس آیا تو یاور وہاں موجود نہیں تھا۔ اب یہ بھی اتفاق ہی تھا کہ اس وقت مزگان بھی اپنے ڈیسک پر ہی موجود تھی۔ وہ یاور کا پوچھنے کے لیے اس کے پاس آیا، ابھی وہ بات کرنے ہی والا تھا کہ عین موقع پر یاور پہنچ گیا۔ اس نے مسکان کو ایسے دیکھا کہ وہ کچھ نہ کر کے بھی شرمندہ محسوس کرنے لگی تھی۔ اس کے بعد وہ ہر قیمت پہ عاطر کو نظر انداز کرنے لگی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا باس اسے پھر سے کھری کھری سنا دے۔ اس کے غصے کا کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا، کبھی بھی آ سکتا تھا، اس لیے بہتری اسی میں تھی کہ خود سے اس کے غصے کو دعوت نہ ہی دیتی۔ آفس میں بھی وہ اپنے کام میں ہی مشغول رہتی تھی، نہ کسی سے فالتو بات کرتی تھی اور نہ گپ شپ۔ آفس میں کیا چل رہا ہے اسے کوئی خبر نہیں ہوتی تھی سوائے اس کے جتنی اسے بتائی جاتی تھی۔ یوں بھی وہ اپنے کام سے کام رکھتی تھی اور کام کر کے سیدھا گھر جاتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور اس طرح اسے یہاں کام کرتے 6 مہینے ہو گئے تھے۔ اسے ہر روز بابا یاد آتے تھے، وہ ان کی کل کائنات تھے۔
اس دوران مزگان نے ایمان کو بہت اچھے سے سنبھالا تھا۔ اکثر وہ دونوں بہنیں ایک ساتھ بیٹھ کر اپنے والد کے ساتھ گزرے دن یاد کرتی تھیں۔ ان کی وفات کے بعد سب کچھ اتنا تیزی سے ہوا تھا کہ وہ گھن چکر بن گئی تھی۔ جیسے بابا نے ان پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنی تھی، ویسے ہی اس نے بھی ایمان کو اپنے پروں میں سمیٹ کر رکھا ہوا تھا۔ وہ کیا کیا برداشت کرتی تھی، کیا کیا سہتی تھی، اس نے کبھی ایمان کو نہیں بتایا تھا۔ مسکان اکثر سوچا کرتی تھی کہ کیا اس کے بابا بھی اس طرح باس کی باتیں سنتے تھے۔ ان کے چہرے پہ ہمیشہ مسکان رہتی تھی، وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے تھے۔ پھر انہیں ایسا کیا صدمہ ہوا تھا کہ وہ اچانک ہی چل دیے؟ مسکان اکثر الجھ جاتی تھی۔ اس نے اپنے بابا کی ڈائری نکالی اور ورک کر کے روز پڑھنے لگی۔ اس میں ان کی باتیں، مسکان، ایمان اور رضوانہ، ان کی امی کی تصویریں، ان کی خوشیاں لکھی ہوئی تھیں۔ وہ پڑھتی جاتی اور اس کی آنکھیں بھیگتی جاتی تھیں۔ سر، اس کے ہائر شدہ انویسٹیگیٹر نے یاور کے آفس کا دروازہ کھٹکھٹا کر اس سے کمرے میں آنے کی اجازت مانگی۔ وہ اپنی کرسی کے پیچھے کھڑا اپنے فون پر کسی کلائنٹ سے بات کر رہا تھا۔ سر کے اشارے سے اسے اندر آنے کو کہا اور فون پر الوداعی کلمات کہتا خود بھی اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور اسے بھی سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ انویسٹیگیٹر نے اس کے سامنے ایک فائل رکھی جو اس نے کھول کر دیکھنی شروع کی۔ سر، ایکچولی جیسا نظر آ رہا ہے ویسا ہے نہیں۔ یہ پن ڈرائیو ہے، اس میں آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ دونوں موجود ہیں۔ میں اتنے ٹائم سے ڈیٹا انالائز کر رہا تھا تو مجھے بار بار ایک ہی نام مل رہا تھا، شفیع احمد۔ میں نے ان کے اکاؤنٹس کی ذاتی طور پر چیکنگ کروائی ہے۔ ڈاکیومنٹس میں ان کی ٹرانزیکشن اور منی ٹرانسفر ظاہر ہو رہا ہے، لیکن جب میں بینک سے نکلوانے گیا تو سب میں ایرر تھا اور اکاؤنٹ میں کوئی رقم موجود نہیں تھی۔ میں نے کچھ طریقے سے بیک اپ سافٹ ویئر بھی استعمال کیے اور جو بھی مجھے آتے تھے ایک طریقے سے اصلی مجرم پھنس گئے ہیں، لیکن سافٹ ویئر سے نہیں، میری آبزرویشن سے۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے آپ کے آفس میں، لیکن آفس کے باہر مل جائے گا۔ آپ کے فائنانس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ مبشر منگش اور اسسٹنٹ مینیجر کامران رضا دونوں اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ میں انویسٹیگیٹر ہوں، مجھ سے اچھا باڈی لینگویج ڈیکوڈ کرنا کوئی نہیں جانتا۔ اگر آپ کو مجھ پر اعتبار ہے تو میں باہر سے ثبوت ڈھونڈ کر آپ کو لا دوں گا۔ یاور نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ پہلے بھی کئی بار ایسا ہو چکا تھا کہ کئی لوگ فراڈ کے کیس میں نوکری سے نکالے جا چکے تھے۔ وجہ یہی تھی کہ وہ کوئی ثبوت نہیں چھوڑتے تھے۔ اس نے سب کچھ صیغہ راست میں رکھنے کا کہا اور انویسٹیگیٹر کو جو ضروری اقدامات تھے کرنے کو کہا، پھر بات بدل دی۔ مسکان سے اس نے کافی منگوائی تھی جو وہ لے کر اب اس کے آفس میں داخل ہو رہی تھی۔ پہلی بار اسے دیکھ کر یاور کو بہت بری طرح گلٹی محسوس ہوا تھا۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ بہت برا کر چکا تھا، انجانے میں ہی صحیح۔ اسے غلط فہمی تھی، لیکن اس نے اس کی سزا بہت کڑی دی تھی اور وہ اس سب سے انجان تھی۔ چہرے پر پیشہ ورانہ مسکراہٹ سجائے وہ دروازہ کھٹکھٹا کر اجازت ملنے پر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اندر داخل ہوئی۔ پہلے اس نے مہمان کے سامنے کافی رکھی، پھر اپنے باس کے سامنے۔ یاور کی نظریں اس کے مسکراتے چہرے پر تھیں، لیکن آج ان نظروں میں کوئی کاٹ یا چبھن یا نفرت نہیں تھی، کچھ اور تھا، گلٹ تھا شاید۔ مسکان نے کافی رکھ کر اسے دیکھا تو پہلی بار یاور نے اس سے نظریں چرائی تھی، ورنہ وہ ہمیشہ اسے گھورتا تھا اور مسکان کو اپنی نظریں جھکانی پڑتی تھی۔ اس کے اس طرح نظریں چرانے پر مسکان کو کچھ حیرت ہوئی تھی، لیکن وہ چیزیں رکھ کر باہر چلی گئی۔ سر، آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں، لیکن آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ ایسا کیوں؟ اس کے جانے کے کچھ سیکنڈز بعد انویسٹیگیٹر عادل وارثی نے کافی کے سپ لیتے ہوئے بڑے مزے سے کمرے میں چھائی خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا تو وہ ایک دم چونکا تھا۔ اس کے ماتھے پر ایک دم بل پڑے تھے اور اس نے غصیلی نظروں سے عادل وارثی کو دیکھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اپنی طرف سے وہ اس بات کا انکار کر چکا تھا۔ اس کا جواب سن کر عادل وارثی پھر مسکرایا تھا۔ سر، میں انویسٹیگیٹر ایسے ہی نہیں بنا، اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا ہوں۔ آپ کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ آپ اس میں شدید قسم کے انٹرسٹڈ ہیں، لیکن آپ کو ڈر ہے کسی بات کا، شاید اس کا دل توڑنے والے ہیں آپ۔ ویسے ایک اور اطلاع دینا چاہوں گا، وہ بھی آپ کو پسند کرتی ہے۔ جب میں اندر آ رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں وہ رنگ تھا جو کسی ایسی چیز کو دیکھنے پہ آتا ہے جب کسی چیز کی شدید چاہ ہو لیکن وہ پہنچ میں نہ ہو، اور اس بات کا علم بھی ہو، اور وہ آپ کے روم کی طرف کچھ اسی انداز میں دیکھ رہی تھی۔ عادل وارثی نے بڑے مزے سے دونوں کے دلوں کی کیفیت اس کے سامنے بیان کرتی۔ وہ جتنا انکار کرتا وہ مزید راز کھول دیتا۔ ایسا نہیں ہے، وہ مجھ میں انٹرسٹڈ کیوں ہوگی؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ مجھے کچھ بتاتی،
یہ کم از کم کوئی ہینٹ ہی دیتی. مجھے تو کتنی لڑکیاں یوں کھڑے کھڑے پرپوز کر دیتی ہیں. وہ کب سے یہاں کام کر رہی ہے، ایسا کچھ ہوتا تو مجھے ضرور پتہ چلتا. اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بہت تسلی سے عادل وارثی کی بات رد کر دی تھی. وہ خود سے کبھی نہیں کہے گی. اس قسم کی لڑکیاں بہت خوددار ہوتی ہیں. ویسے وہ زیادہ چالاک نہیں ہے، لیکن میرا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ جو بھی راز ہے آپ دونوں کے بیچ، جو بھی آپ جانتے ہیں، اسے کبھی مت بتائیے گا، ورنہ بہت نقصان ہو سکتا ہے. میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. یاور نے عادل کو پھر سے غصیلے انداز میں گھور کر باور کروانے کی کوشش کی. وہ عادل کو نہیں، خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. عادل نے کافی کا آخری گھونٹ بھرا اور مسکرا کر اٹھ کھڑا ہوا. اس نے مصافحہ کیا اور دروازے سے باہر نکلنے لگا. جاتے جاتے وہ مڑا اور ایک جملہ کہہ گیا: مسلسل انکار یقینی اقرار ہوتا ہے. وہ تو چلا گیا، لیکن اسے بے چین کر گیا. کتنی ہی دیر وہ اپنی ساری زیادتیوں کے بارے میں سوچتا رہا. اس نے مسکان سے اس کا گھر چھینا تو نہیں، لیکن وہ اب بھی اسی کی ملکیت تھا. اگر اب وہ اسے واپس دے دیتا تو اسے پتہ چل جاتا کہ اسے گھر بدر کروانے والا کون تھا. پھر تو وہ اسے کبھی معاف نہ کرتی. 1 منٹ. معافی؟ کیا وہ اس سے معافی کا سوچ رہا تھا؟ یاور علی سکندر، جس نے کبھی کسی کو خواب میں بھی آئی ایم سوری نہیں کہا تھا، وہ مسکان سے معافی مانگنے والا تھا. یاور اپنے آپ پر حیران ہو رہا تھا. یہ لڑکی اس کو بدل رہی تھی، اور اگر صرف گھر کی بات ہوتی تو شاید وہ بھول بھی جاتی. لیکن اس کے والد کی موت. شفیع احمد کو دل کا دورہ اس الزام کی وجہ سے آیا تھا جو ان پر بے گناہ ہونے کے باوجود لگا تھا. ٹیکنیکلی اس میں قصور یاور کا بھی نہیں تھا، لیکن ثبوتوں کی بنیاد پر نوکری سے نکالنے اور عدالت کی طرف سے غبن کا کیس اور جرمانے والا نوٹس بھجوانے میں تو اسی کا ہاتھ تھا. اس کی آنکھوں میں جلن ہونے لگی تھی. اس نے انگلی اور انگوٹھی کی مدد سے اپنی ماتھے کو سہلایا اور کرب سے آنکھیں میچ لیں. وہ صرف اس لڑکی کا ہی نہیں بلکہ اس کے والد کا بھی گنہگار تھا. ایک بے گناہ کو اس نے سزا سنائی تھی. اس کے اس ایک فیصلے سے کتنی زندگیاں برباد ہوئی تھیں. وہ ان سب کا مداوع کیسے کرے گا؟ اور سب سے بڑھ کر وہ مسکان سے معافی کیسے مانگے گا؟ اس نے شفیع احمد کو نوکری سے نکال دیا تھا، یہی کافی تھا. نوٹس بھجوانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اب پچھتانے سے کیا ہوتا؟ اس نے اپنا رویہ بھی اس کے ساتھ بالکل اچھا نہیں رکھا تھا. ذرا سی بات پر بری طرح اسے ڈانٹ دیتا تھا. اس کے والد ہسپتال میں تھے. وہ انتہائی مجبوری میں اس کے پاس آئی تھی، لیکن اس نے اس سے بدلہ لینے کے لیے کتنا ٹارچر کیا تھا، اور بدلہ بھی کس جرم کا جو اس نے کیا ہی نہیں تھا. یاور کا دل اور دماغ اسے بار بار باور کروا رہے تھے کہ اب جو ہوگا وہ اس کے قابو میں نہیں آئے گا. اگر غلطی سے بھی مسکان کے کانوں سے اس طرح کی کوئی بات پہنچی تو وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی، اور ایسا کرنے میں وہ بالکل حق بچانی بھی ہوگی. لیکن یہ بات جان اور سمجھ کر بھی وہ اسے بتانا نہیں چاہتا تھا. اب جب سارے جھوٹ کی دھند اس کی آنکھوں سے چھٹ گئی تھی تو وہ محبت جس کا انکار وہ خود سے بھی کرتا آیا تھا ماننے میں دیر نہیں لگنی تھی. وہ اب اس کا سامنا کرنے سے بھی کترا رہا تھا. جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کرنا مت بھولیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کی نئی قسط کے ساتھ. تب تک کے لیے شکریہ. اللہ